कहा अल्लाह तो कैसे जिंदगी देता है मरे हुए लोगों को? अलग तो मिन, क्या तुम्हारा ईमान मुकम्मल? कहा भला मेरा ईमान मुकम्मल है, मुझे मानता हूँ सब कुछ। अच्छा, 4 परिंदे लो, उनको मानूस करो, अपने साथ रखो, फिर उनको काट के टुकड़े 4 तरफ रखो, फिर उनको बुलाओ। देखो परिंदे सब आएंगे, वैसा काट के रख के बुलाए सारे परिंदे, इनका टुकड़ा है वहाँ, उनका टुकड़ा है वहाँ, इनकी हड्डी वहाँ, उनकी हड्डी वहाँ, फौरन आए। कैसा वाकई अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। ये सारी बातें हुई। उसी तरह सूरह बकरा के अंदर सूद के मुतालिक बहुत बड़ी आयत है कि साहब यहाँ तक अल्लाह ने अगर सूद नहीं छोड़ते हो तो अल्लाह से लड़ने के लिए तैयार है। फ़ादरो बिहर्बिन मिन अल्लाह, अल्लाह से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी बड़ी धमकी है। सबसे बड़ा गुनाह सूद भी है। सूद लेना, सूद देना, सूद खाना, हर चीज हराम है। कर्ज की बड़ी फजीलत है और सूद की बुराई कुरान मजीद के अंदर बयान की गई है। तो इसलिए सूद से बचना चाहिए, जहाँ तक हो सके सूद से बचना चाहिए। कोई मजबूर है तो वो सूद अपनी सूद किसी को देना पड़ता, सूद में कुछ लेना देना पड़ता। जैसे कोई आदमी नई कार खरीदना चाहता है तो बैंक के थ्रू खरीदेगा, कैश दे के नहीं खरीदेगा। कैश का तो मिलता भी नहीं, अगर मिलेगा भी तो इनकम टैक्स को पूरा हिसाब किताब दे के खरीदना पड़ेगा। ऐसी सूरत में बैंक के थ्रू लेता है, अब उसमें बैंक अपना सूद रख के आपको देता है। ऐसी कोई मजबूरी होती है तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन जरूरी हो तो, जरूरी नहीं है तो नहीं लेना सूद, कार भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, बचने की कोशिश करना। सूद के मतलब अल्लाह ने बहुत सारी आयतें नाजिल की यहाँ मुसलसल। अल्लाह। फिर उसके बाद आदमी जब कर्ज देता है तो सूद लेता है, कर्ज देता तो सूद लेता है। कर्ज के मुतालिक कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा, अगर तुमने किसी को एक मुद्दत तक कर्ज दिया है तो कर्ज के अंदर एक बात ये मालूम भी, लेते हो तो बोलना मैं 3 महीने में वापस करता हूँ, 5 महीने में वापस करता हूँ। इला अजल, बताना इतने महीने में वापस करूँगा। भाई 1000 रुपये दो, मैं बाद में दे देता हूँ, ऐसा नहीं कि कब देते बोलो, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में बोलना। और उसका पूरा लिख लेना, मैं आज के तारीख में ऐसा ये आदमी को, उनके बेटे, ये फला आदमी और जो उनके बेटे हैं फला बस्ती के रहने वाले हैं, फला मोहल्ले के रहने वाले हैं, उनको 5000 रुपया 3 महीने के वास्ते कर्ज दिया। आज 1 जनवरी है, मार्च से 30 तारीख तक ला कर दे देना। ऐसा लिखना, लिख के 2 आदमी को गवाह बनाना, 2 मर्द नहीं, 1 मर्द 2 औरतें साइन करेंगी। गवाह जी फइल्लम यकुना रजुलैनि फरजुलुन वम्रअतानि मिम्मन तर्दौना मिनश शुहदाई अन तज़िला इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमुल उख़रा। औरतों को जरा कमजोरी रहती दिमाग में, भूल गई एक औरत, नहीं 3000 लिए, 2500 लेना, नहीं 3000 लिए, हाँ मुझे भी आता है। तो देखो ऐसा बोला अल्लाह ताला, अमल करते नहीं आजकल लोग। ये सबसे बड़ी आयत है, लिखना चाहिए, लिखकर ही खरीदो फरोख्त ये करते हैं, कर्ज लेते हैं। आयतुद्दीन सबसे बड़ी आयत है कुरान मजीद की, इस पर अमल नहीं करते हैं लोग, अमल करना चाहिए, वरना तो बहुत सारे भूल चूक होके शुबहात पैदा होते। पहले तो ये हुआ कि साहब 5000 लिया क्या, जरा दिन के बाद नहीं जी 3000 लिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि साहब दे दिया क्या मैं,
نہیں دیا نہیں، اچھا دینا ہے، چند دن کے بعد نہیں نا، 3 دن ہو گئے، دے دیا۔ اس طرح غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام بیان کیے۔ آل عمران اور عمران کی اولاد، گھر والے عمران، یہ جو ہے مریم علیہ السلام کے سمجھے کہ والد ہوتے ہیں، اس طرح مریم علیہ السلام کے والد ہوتے ہیں، اور یہ نانا ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بھی، یحییٰ علیہ السلام کے، عمران۔ اب شادی ہوئی کی، پیٹ میں بچہ آیا، نیک عورتوں کی خواہش ہوتی ہے لوگوں کی، میرا بچہ پیدا ہوا تو میں اس کا حافظ قرآن بنانا، میرا بچہ پیدا ہوا عربی مدرسے پڑھا کے عالم بنانا، امام بنانا، ایسے نیک لوگوں کی خواہش ہوتی۔ اس زمانے میں کیا خواہش کی انہوں نے؟ یا اللہ مجھے بچہ ہوا تو مسجد اقصیٰ اس کی خدمت کے واسطے میں رکھ دیتی ہوں اللہ۔ اس زمانے میں اسے تھا، خدمت کے واسطے لوگ تیار ہوتے، پیسے نہیں لیتے تھے، جیسا کہ ہم نے وہاں دیکھا امرتسر میں کتنے لوگ آ کے اس کی خدمت کرتے ہیں، پاؤں دھلانے والے ہیں، پانی پلانے والے ہیں، کھلا ہیں، ڈیوٹی جی 4 گھنٹہ ہونا، 6 گھنٹہ ہونا، 10 گھنٹہ ہونا، لکھاتے نا پوری۔ وہاں دیکھا ہم نے امرتسر میں گولڈن ٹیمپل میں پورا جوتا لینے والے، ہاں بہت دیکھا میں نے۔ تو ہر طرح مسجد کی خدمت کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں۔ اب لڑکا خدمت کرتے ہیں، لڑکی پیدا ہو گئی مریم علیہ السلام، کہا یا اللہ یہ تو بچی پیدا ہو گئی نا، اللہ کو معلوم ہے کیا پیدا ہوا، یہ بچی بچوں کی طرح نہیں ہے اور بچیوں کی طرح نہیں ہے، یہ بچی بہت بڑی ہوگی۔ ویسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور ان سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر شادی کے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا قدرت ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کر کے جان ڈالی، عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے کیا۔ پھر ہم نے گائے کا واقعہ پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گائے زندہ ہو گئی جی۔ یہاں بھی ہم نے دیکھا بستی زندہ ہو گئی، اور دیکھا کہ وہ پرندے چاروں طرف سے آ کے پرندے بن گئے۔ کیا کیا اللہ کی قدرت ہے جی۔ قرآن مجید پڑھ کے سمجھ کے پڑھتے ہیں، 2-3 آیتوں سے زیادہ پڑھنے نہیں ہوتا، سوچتے سوچتے کتنا وقت لگتا۔ اسی کو کہتے ہیں تدبر قرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن سمجھتے نہیں کیا، ان کے دلوں پر قفل لگا ہے کیا، ایسا اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ بنو اسرائیل کے لوگ علماء کو بھی انبیاء کو قتل کرتے تھے، علماء کو بھی انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ علماء کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے جی، اب تو نبی نہیں نا اس لیے بولتا ہوں، ورنہ تو انبیاء کو قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اس زمانے کا بادشاہ۔ کیوں؟ حلال حرام، حلال کو حرام بناؤ، ہاں حرام کو حلال بناؤ۔ میں میرے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، حرام ہے، نہیں کر سکتے، نہیں کروں گا، فتویٰ دو۔ فتویٰ کے بغیر بھی کر سکتا تھا نا، نہیں، لوگ کیا بولیں گے، نبی فتویٰ دے تو ہی کر سکتا، قتل کر دیا جی۔ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، نعوذ باللہ، اتنے برے لوگ تھے جی، اور ان کی سزا بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو حکومت دی، انہوں نے انجام نہیں دیا، اس کو چھین کے عیسائیوں کو دی، انہوں نے بھی عمل نہیں کیا۔ اب حکومت قیامت تک مسلمانوں کو اللہ نے دے دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تم کو قیامت تک یہ ڈیوٹی انجام دینا ہے جو علماء انجام دیتے، انبیاء انجام دیتے تھے۔
اپنی قوم کی ہدایت واسطے ہم بھی اپنا اب تمہاری ڈیوٹی ہے. ان سب کو اللہ نے ذکر کیا. اللہ نے حکومت لے کے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. یہ آیت اللہ نے بتائی. پھر اس کا فوراً بعد اللہ نے بتایا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. تمہارے دوست تو مسلمانوں کو بناؤ، ان کے ساتھ تعلقات رکھو، سب کچھ ان کے ساتھ کرو، کافروں کے ساتھ نہیں. یہ کون کافر؟ جو ہمارے دشمن ہیں. ورنہ تو کتنے کافر ہیں مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، ہمدرد ہیں، دینی بھائی نہیں وطنی بھائی، ایک ملک کے بھائی کی طرح رکھتے ہیں. اس کی زندہ مثال ہمارے تمل ناڈو میں ہے. یہاں کبھی اس طرح کا فساد ہوتے نہیں، سب عزت کرتے ہیں. کتنی عورتیں نماز کے بعد، مغرب کے نماز کے بعد، ہندو عورتیں بچوں کو لا کے پھنکواتی ہیں، مسجد کی طرف کھڑے ہو جاتی ہیں. اب جا کے بڑی بیٹ میں دیکھیے 50-40 لمبی کیوں کھڑے رہتے ہیں، پھونک پھونک کے جاتے ہیں. کہا صاحب بہت اچھے لوگ ہیں، یہ پھونک دیتے تو ہمارے بچے کو شفا ہو جاتی ہے. آپ ایسا کرتے ہیں. دوسری جگہ بھی ایسا ہے، لیکن مسجد کے پاس نہیں جاتے ہیں، گھروں میں جا کے مولوی صاحب کے پاس پھنکوا کے لے جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کافروں کو، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کو اپنا رازدار مت سمجھو، اپنا راز ان کو مت بتاؤ. باقی تعلقات رکھنا چاہیے سب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. اللہ تم کو منع نہیں کرتا. جو لوگ کہ تم کو تمہاری بستی سے نکالے نہیں اور تم سے دشمنی نہیں کیے، ان سے دوستی رکھنے سے اللہ نہیں تم کو منع کرتا. یہ کہا مریم علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پھر آسمان پر اٹھانے کا بھی ذکر ہوا.